سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ہم سورۃ الشعراء میں ہیں، اور جن لوگوں نے کل کی گفتگو نہیں سنی، کچھ 2-3 منٹ میں آپ کے لوں گا تاکہ ہم بات کو وہیں سے شروع کر سکیں جہاں کل ہم نے چھوڑی تھی۔ کہ پہلی بات جو یہاں کہی گئی تھی وہ یہ کہ اس صورت میں ایک آیت بار بار دہرائی گئی ہے سورۃ الشعراء میں کہ ان ربک لہو العزیز الرحیم، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور یہ بات 9-10 مرتبہ اس صورت کے اندر دہرائی گئی ہے اور پھر تاریخ کے مختلف سچے واقعات ہیں کہ اب دیکھیے فرعون کو غرق کرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ یہی کہتا ہے ان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب عزیز بھی ہے رحیم بھی ہے۔ مطلب کیا ہے؟ اس نے بنی اسرائیل کو بچا لیا، ان کے لیے وہ رحیم ثابت ہو گیا، اور پھر وہ جو فرعون اور اس کے لشکر تھے وہ ان کے لیے اللہ تعالیٰ عزیز تھا۔ اب اس کے بعد زمین کے دلائل کے بارے میں بھی بتایا گیا کہ زمین میں بھی عزیزیت اور رحیمیت دونوں کے دلائل موجود ہیں، اور ایک مسلمان کو اللہ تعالیٰ کی ان تمام صفات پر ایمان رکھنا چاہیے۔ یہ کہ صرف رحیم ہے یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ بھی نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ عزیز ہے سزا دے گا ہماری بخشش نہیں ہوگی، بلکہ اللہ سے امید بھی ہو، اللہ سے خوف بھی ہو۔ اس کے بعد جب فرعون کا قصہ آیا تو ہم نے یہ بتایا تھا کہ اسی سورہ شعراء میں کہ حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا تھا کہ انا رسول رب العالمین، کہ ہم دونوں رب العالمین کے رسول ہیں، یعنی پوری کائنات کے نظام چلانے والے کے رسول۔ اب فرعون کے دربار میں جب یہ بات کی گئی تو فرعون جو ہے وہ حیرت سے پوچھنے لگا، دیکھیے ایک ڈکٹیٹر ہے، ساورین ہے، کلی اختیارات کا مالک ہے، وہ کہتا تھا کہ آئی ایم دی لا، قانون بنانے والا میں ہوں، میں خود قانون ہوں، میں شارع ہوں، میں ساورین ہوں، میرا حکم چلتا ہے۔ تو جب اللہ کا تعارف کرایا گیا فرعون پوچھتا ہے وما رب العالمین، یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے، یہ کیا چیز ہے؟ ہم تو اب وہ کہہ رہے ہیں کہ رب السماوات والارض وما بینہما، زمین کا نظام چلانے والا، آسمانوں کے نظام کو چلانے والا، اور ان دونوں کے درمیان جو نظام ہے اس کا چلانے والا۔ اگر تم ایمان لاؤ، اگر تم یقین کرو، ان کنتم موقنین۔ اب وہ مذاق اڑانے لگا، اپنے درباریوں سے کہنے لگا لمن حولہ الا تستمعون، سن رہے ہیں آپ ان کی بات موسیٰ کی، سن رہے ہیں؟ تو اب موسیٰ علیہ السلام تقریر جاری کرتے ہوئے کہتے ہیں ربکم، یہ رب العالمین کون ہے؟ تم لوگوں کا رب، تم کو پالنے والا، اے نمک حرامو تم کو پالنے والا، وَرَبُّ آبائکم الاولین، اور تمہارے باپ دادا جو گزر چکے ہیں ان کا بھی رب ہے، ان کی بھی دیکھ بھال کرتا ہے، اور کیا کرتا تھا کرتا ہے۔ قال ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، وہ کہتا ہے کہ تمہاری طرف جو رسول بھیجا گیا ہے، درباریوں سے کہہ رہا ہے، وہ پاگل ہے، مجنون ہے۔ لیکن حضرت موسیٰ دعوت جاری رکھتے ہیں اور مخالفانہ رد عمل پر کوئی بات نہیں کرتے، جیسے کہ انہوں نے سنا ہی نہیں۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، یہ دیکھیے رب المشرق والمغرب وما بینہما ان کنتم تعقلون، کہ مشرق کا رب، مغرب کا رب، مطلب یہ ہے کہ چپے چپے کا، ذرے ذرے کا، پتے پتے کا، اور ان کے درمیان کی جو دنیا ہے، اگر تم سمجھو، اگر تم عقل سے کام لو۔ اب دیکھیے وہ کہتا ہے، یہ رب کی تکرار کے بعد وہ یہ کہہ رہا ہے، الہ کا لفظ استعمال کرتا ہے۔ قال لئن اتخذت الہا غیری، فرعون کہنے لگا اے موسیٰ اگر میرے علاوہ اگر آپ کوئی دوسرا الہ اختیار کرتے ہیں، لئن اتخذت الہا غیری، میرے بجائے کسی اور کو خدا بناتے ہیں، لأجعلنک من المسجونین، میں ضرور آپ کو مسجونین میں شامل کر دوں گا۔ جیل میں بہت سارے لوگ سڑ رہے ہیں، آپ کو بھی جیل کی ہوا کھانی پڑے گی، جیل میں بھجوا دوں گا آپ کو۔ ظاہر ہے ایک ڈکٹیٹر کیا کرتا ہے، جیلوں کو بھرتا ہے نا، وہ مسجونین میں آپ کو شامل کر دوں گا۔ اب یہاں کیا بات معلوم ہوئی کہ رب
کا لفظ بھی اور الہ کا لفظ بھی بعض اوقات ہم معنی ہو جاتے ہیں. یہ نقطہ نوٹ کر لو. اب یہ نقطہ سمجھ میں نہیں آیا مولانا وحید الدین خان صاحب کو، اور انہوں نے وہ 4 بنیادی اصطلاحات پر ایک پوری کتاب لکھ ماری تعبیر کی غلطی کے نام سے. تو جو لوگ میری گفتگو سن رہے ہیں وہ وحید الدین خان صاحب کی کتاب بھی پڑھ لیجئے، اور میں نے یہ جو بات آج سمجھائی ہے ذرا اس کو بھی دیکھ لیجئے. اصل میں الفاظ کے مفہوم کا صحیح تعین سیاق و سباق سے ہوتا ہے، کانٹیکٹ سے ہوتا ہے. تو یہاں فرعون نے جب پوری بات سمجھ لی کہ اس نے پوچھا کہ کون سے خدا کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں، یہ رب العالمین کس کے سفیر ہیں، کس کے رسول ہیں، کس کے نمائندے ہیں، کس کی ترجمانی کر رہے ہیں. تو وہ پورے اللہ کی صفات بیان کرتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، زمین اور آسمان کی حکومت کا وہ مالک ہے، اختیارات کا مالک ہے، حاکم ہے، شارع ہے. تو پھر وہ یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا. الہ تو میں ہوں، اختیارات کا منبع اور سرچشمہ میں ہوں. اور یاد رکھیے کہ ہر ڈکٹیٹر کا یہی ہوتا ہے. یہ نہ سمجھنا کہ فرعون ایک ماضی کا کردار تھا، اسٹالن بھی ایک وہی فرعون تھا، اور نیپولین بھی تھا، اور ہٹلر بھی تھا، اور آج کی بڑی طاقتیں بھی یہی ہیں. یہ عالمی غنڈے ہوتے ہیں، اصل میں یہ اللہ کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی حاکمیت کو چیلنج کرتے ہیں، اللہ کی خدائی کو چیلنج کرتے ہیں. اور یہی اسلام کا اصل پیغام ہے کہ اس کا خلاصہ یہی ہے کہ اللہ کو خالق مانا جائے، اللہ کو رب مانا جائے، اللہ کو الہ مانا جائے، اللہ کو معبود مانا جائے، اور اللہ کو حاکم اور شارع مانا جائے. اور اس کی تمام صفات جو قرآن حدیث میں آئیں، تمام اسما جو آئے ہیں، ان سب پر ایمان لایا جائے. اب اس کے بعد حضرت موسیٰ کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اولو جئتک بشیء مبین، کہ جیل میں ڈالے گا، میں اگر تیرے پاس کوئی کھلی دلیلیں لے کے آؤں، معجزہ لے کے آؤں، تب بھی تو مجھے جیل میں ڈالے گا. قال فاتی بہ ان کنت من الصادقین، لے آؤ اگر تم لوگ سچوں میں سے ہو تو لے آؤ. فالقا عصاہ، پھر اب وہ ساری تفصیل یہاں محذوف کر دی گئی ہے. انہوں نے اپنا عصا پھینکا دربار میں. فاذا ہی ثعبان مبین، اچانک پھر وہ ایک بڑے اشتہے میں بدل گیا. ونزع یدہ، اور انہوں نے بغل سے اپنا ہاتھ نکالا. فاذا ہی بیضاء للناظرین، اور سارے دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ایک ہاتھ تھا. قال للملئ حولہ، فرعون جو ہے اپنے اطراف جو لوگ دربار میں موجود تھے، ملأ تھے، کور کمانڈرز تھے، فوجی تھے، اور یہ قارون جیسا امیر آدمی، زرپرست آدمی موجود تھا. ان سب سے کہنے لگا ان ھذا لساحر علیم، یہ ایک بہت بڑا ماہر جادوگر ہے. یرید ان یخرجکم من ارضکم، یہ تم لوگوں کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے، بسحرہ، اپنے جادو کے زور سے. فماذا تامرون، آپ لوگوں کا کیا مشورہ ہے، آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ درباریوں سے پوچھتا ہے. قالوا، اب دربار میں جو کیبنٹ کے لوگ ہیں، فوجی جو بڑے بڑے سردار ہیں، وہ کہتے ہیں ارجہ واخاہ وابعث فی المدائن حاشرین، اس کو اور اس کے بھائی کو کچھ مہلت دے دیجئے آپ، اور آپ مختلف مدائن میں، مختلف شہروں میں آدمی بھیج دیجئے، وہ حاشرین بھیج دیجئے، جمع کر کے لے آئیں گے. یاتوک بکل سحار علیم، وہ آپ کے پاس بڑے بڑے جادوگروں کو، ماہر جادوگروں کو لے کر آئیں گے. فجمع السحرۃ لمیقات یوم معلوم، اور اس کے بعد ہوا یہ کہ تمام جادوگر، سحرہ ساحر کی جمع ہے، تو یہ جمع کیے گئے ایک خاص دن، ایک مقررہ دن. وہ یوم الزینہ تھا، وہ فصل کٹنے کے بعد جشن منایا جاتا تھا، اور خاص دن تھا اس کا، جس میں لوگ بن ٹھن کے اب اچھے لباس میں آتے تھے. وہ تو وہاں لوگ جمع ہو گئے. وقیل للناس هل انتم مجتمعون، اور لوگوں سے کہہ دیا گیا کہ کیا آپ سب لوگ جمع ہو جائیں گے. لعلنا نتبع السحرۃ ان کانوا هم الغالبون، تو ان کانوا هم الغالبین، تو اگر یہ جادوگر غالب ہو جائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ ہم ان جادوگروں کی پیروی کریں. فلما جاء السحرۃ،
اور جب جادوگر آ گئے قالوا لفرعون، انہوں نے فرعون سے کہا این لنا لاجرا ان کنا نحن الغالبین۔ اب دیکھیے دنیا میں جتنے جادوگر ہوتے ہیں ان کا پیشہ ہوتا ہے، پیسے کماتے ہیں، بیوی بچوں کو پالتے ہیں، وہ پیشور لوگ ہوتے ہیں نا، کرائے کے آدمی ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرعون سے وہی کرائے کی بات کی، انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ پیسے اسے دیں گے اگر ہم غالب آ جائیں، اگر ہم یہ جیت جائیں مقابلہ تو کیا آپ کچھ پیسے دیں گے؟ قال نعم، فرعون نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں، دوں گا۔ وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، نہ صرف یہ بلکہ آپ مقرب درباری بن جائیں گے، آپ کو تنخواہ بھی دوں گا، پیسے بھی دوں گا، ملازمت بھی دوں گا، یہاں جتنے دربار میں لوگ آتے جاتے رہتے ہیں مہمان وغیرہ، سب کو یہ تماشا دکھانا، تم یہاں پرماننٹلی ہمارے پاس ملازمت مل جائے گی تم۔ قال لهم موسیٰ، حضرت موسیٰ نے ان سے کہا القوا ما انتم ملقون، اے جادوگرو جو تم پھینکنا چاہتے ہو وہ پھینکو۔ فالقوا حبالهم وعصیهم، چنانچہ انہوں نے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھیاں پھینکی۔ وقالوا، اور اس کے بعد کہنے لگے بعزت فرعون۔ اب دیکھیے جادوگر کیا کہہ رہے ہیں، ادھر غور سے سنیے، بڑا اہم جملہ ہے یہ۔ وحید الدین خان صاحب اور ان کے چیلے ذرا غور سے سن لیں، آپ غور سے سن لیں۔ بعزت فرعون، فرعون کی عزت اور فرعون کے اقتدار کی قسم۔ اب دیکھیے اللہ کون ہے؟ ان ربک لہو العزیز الرحیم، عزیز ہے نا، العزیز ہے اللہ، اللہ کی صفت، اور وہ یہ کر رہے ہیں فرعون کی عزت کی قسم، فرعون کے اقتدار کی قسم، فرعون کی عزیزیت کی قسم، انا لنحن الغالبون۔ اب دیکھیے وہ مکھن بھی لگا رہے ہیں، جھوٹے خدا کو مکھن بھی لگا رہے ہیں، اور اس کی عزت کی اور اقتدار کی قسم بھی کھا رہے ہیں کہ ہم غالب رہیں گے۔ فالقى موسیٰ عصاہ، پھر حضرت موسیٰ اپنا عصا پھینکتے ہیں۔ فإذا هي تلقف ما يأفكون، پھر وہ جو ہے وہ جو کچھ گھڑ رہے تھے جادو ان سب کو وہ نگل جاتا ہے۔ فألقي السحرة ساجدين، اور سارے جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ جادو ہمارا کوئی اور چیز ہے، یہ ماہر جادوگر ہے اور ایک شہر کے نہیں ہے، مصر کے تمام شہروں سے جمع کیے گئے تھے، سب کے سب سجدے میں گر جاتے ہیں اور تسلیم کر لیتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جو چیز دکھائی ہے وہ جادو نہیں ہے، معجزہ ہے۔ معجزہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، جادو انسانوں کی طرف سے، ہاتھ کی صفائی ہے، نظر بندی ہے، دھوکہ ہے، فریب ہے۔ معجزہ ایک حقیقت ہوتی ہے۔ قالوا آمنا برب العالمین رب موسیٰ و ہارون۔ اب سنیے پھر یہاں جو سن رہے ہیں یہ وحید الدین خان صاحب اور ان کے چیلے ذرا سن لیں، اب وہ یہ کہتے ہیں ہم رب العالمین پر ایمان لے آئیں۔ سلسلہ کلام کو اوپر سے جوڑ لو، اس نے فرعون نے کیا پوچھا تھا؟ اچھا یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ وما رب العالمین۔ اب یہ جادوگر کہہ رہے ہیں ہاں جی ہم اس رب العالمین پر ایمان لائے جو سارے کائنات کا نظام چلا رہا ہے، اس کی دیکھ بھال کر رہا ہے۔ رب موسیٰ و ہارون، اور رسالت پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا نا موسیٰ اور ہارون نے کہ انا رسول رب العالمین، وہ تسلیم کرتے ہیں کہ ہم آپ مانتے ہیں کہ آپ دونوں اللہ کے پیغمبر اور رسول ہیں۔ قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون گرجتا ہے اور کہتا ہے کہ تم ایمان لے آئے مجھ سے پوچھے بغیر، میں نے پیسے دے کے بلایا تھا، میرے نوکر تھے، میرے ملازم تھے، تم اپنا مذہب کیسے بدل سکتے ہو؟ دیکھیے یہاں فریڈم آف ریلیجن کی بات ہے، ریاست آپ کو مذہب کی آزادی نہیں دیتی۔ یہی تو مودی کہہ رہا ہے، یہی تو امیت شاہ کہہ رہا ہے کہ بھارت کا مذہب ہندو مت ہے، تمہیں ہندو مت اختیار کرنا پڑے گا۔ دسہرہ مناؤ، دیوالی مناؤ اور شیوراتری مناؤ، یہ تم سارے اپنی عیدیں چھوڑ دو، اپنا لباس چھوڑ دو، تم ہمارے مذہب میں ضم ہو جاؤ، اور ہم سے پوچھے بغیر تم مذہب اختیار نہیں کر سکتے۔ اِنَّهُ لَكَبِيرُكُمُ الَّذِي عَلَّمَكُمُ السِّحْرَ، بلا شبہ تمہارے بڑے نے تم کو یہ جادو سکھایا ہے۔ فَلَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، اور وہ کہتا ہے اب پتہ چلے گا، you will see the consequences، آپ کو پتہ چلے گا۔ لَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ،
میں ضرور بضرور آپ لوگوں کے ہاتھ کاٹوں گا، پاؤں کاٹوں گا مخالف سمت سے، یعنی یہ ہاتھ تو وہ پاؤں اور یہ ہاتھ تو یہ پاؤں، وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ أَجْمَعِينَ، اور آپ سب کو میں کھجور کے تنوں پر سولے پہ لٹکاؤں گا۔ دیکھیے اب کیا ایمان کیا بولتا ہے، ایمان کے کیا الفاظ ہوتے ہیں۔ قالو، جادوگروں نے کہا لا دیر، کہتے ہیں کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی پرواہ نہیں ہے، جو ہونا ہے ہو جائے۔ عجب نشاط سے جلات کے چلے ہیں ہم آگے، بڑی خوشی سے مار دیجئے، پھانسی پہ لٹکائیے، ہاتھ پاؤں کاٹ دیجئے، جو سزا دینا ہے دے دیجئے۔ اِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ، بلا شبہ ہم اپنے رب کی طرف، ربنا، دیکھیے وہ ربنا کون ہے؟ رب العالمین ہے، فرعون نہیں ہے، رب العالمین ہے، اس کی طرف ہم پلٹتے ہیں۔ اِنَّا نَتْبَعُ أَن يَغْفِرَ لَنَا رَبُّنَا خَطَايَانَا، ہمیں پوری امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو معاف کرے گا۔ ہم جو جادو کر کے لوگوں کو دھوکہ دکھا کے پیسے کماتے تھے وہ جو ہے معاف کر دے گا۔ ان کننا اول المؤمنین، اور ہم ایمان لانے والوں میں سے پہلے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی کی کہ میرے بندوں کو، یہاں عبادی کا مطلب ہے بنی اسرائیل، راتوں رات لے کر نکل جاؤ، راتوں رات۔ اسری رات، فعل امر ہے، رات کا سفر، اسراء۔ انکم متبعون، بلا شبہ تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا۔ متبعون یعنی فرعون اور اس کے لشکر پیچھا کریں گے۔ اب یہ دیکھیے یہ سول ہیں، ہزاروں لوگ، لاکھوں کی تعداد میں سویلینز ہیں، حضرت موسیٰ کی قیادت میں، ہارون کی قیادت میں یہ جا رہے ہیں، دریا کی طرف جا رہے ہیں، مدین کی طرف جا رہے ہیں یہ لوگ، بیٹر لیکس کی طرف۔ اب فوج کی موبلائزیشن میں وقت لگتا ہے، اب وہ کہتے ہیں کہ یہاں فوج ہے، وہاں فوج ہے، اس شہر میں وہ فوج جمع ہوتی ہے، اور اگلے دن دوسرے دن کو پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ نکل پڑے ہیں، کہتے ہیں کہ چلو جی ان کا پیچھا کرو۔ فَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ، اب فرعون کیا کرتا ہے، پھر بھیجتا ہے اپنے بندے کہ یہ پوری فوج کو جمع کرو، جو حاشرین کو بھیجتا ہے مختلف شہروں کے اندر، فوج کو اکٹھا کرو، پولیس کو اکٹھا کرو، فالو کرنا ہے ان کا تعاقب کرنا ہے۔ إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَّةٌ قَلِيلُونَ، یعنی یہ تھوڑے سے لوگ ہیں۔ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ، اور انہوں نے کہا إِنَّا لَنَا لَغَائِظُونَ کہ ہم لوگ جو ہیں پر یہ بہت برہم ہے، غضبناک ہے۔ إِنَّا لَجَمِيعٌ حَاضِرُونَ، تو ہم ان سب کو اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہیں۔ فَأَخْرَجْنَاهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ، چنانچہ ہم نے ان کو اپنے باغات سے اور چشموں سے نکالا۔ یعنی یہ جو مصر کا علاقہ تھا نا، ڈیلٹا ایریا ہے، جہاں نہریں ہیں اور دریائے نیل آ کر مختلف نالوں میں بدل جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی نہروں میں بدل جاتا ہے۔ اب وہاں سے وہ عیش کی زندگی تھی، غلہ بہت اچھا آ رہا تھا، دریا تھے، پانی تھے، وہاں سے ان کو نکالا۔ وَكُنُوزٍ وَمَقَامٍ كَرِيمٍ، تو وہ خزانوں کے مالک تھے اور وہ عزت کے مقام پر فائز تھے، ان کو وہاں سے نکال کے بے دخل کیا۔ کذالک، اس طرح ہوتا ہے جناب، اللہ کی منصوبہ بندی یہ ہوتی ہے۔ کذالک وَأَوْرَثْنَا بَنِي اسرائیل، اور بنی اسرائیل کو ہم نے وارث بنا دیا۔ یہ وارث کہاں کا بنایا، غور کیجئے، مصر کا وارث نہیں بنایا بلکہ فلسطین کا وارث بنایا، فلسطین کا وارث بنایا۔ اور وہاں پھر بالآخر حضرت طالوت اور حضرت موسیٰ، حضرت داؤد اور حضرت سلیمان کی حکومت قائم ہو گئی۔ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشْرِقِينَ، صبح سویرے انہوں نے ان کا تعاقب کیا۔ فَلَمَّا تَرَاءَ الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُوسَىٰ إِنَّا لَمُدْرَكُونَ، اچھا اب انہوں نے دیکھا کہ پیچھے آ رہے ہیں وہ لوگ، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کہنے لگے کہ وہ تو اِنَّا لَمُدْرَكُونَ، یعنی ہم پکڑ لیے جائیں گے۔ وہ آگے بھائی آگے، بالکل اب 1 کلومیٹر دور ہیں، 500 گز دور ہیں، 200 گز دور ہیں، پکڑ لیا بھائی، پکڑ لیا، فوج آ رہی ہے، فوج آ رہی ہے، گھبرا گئے وہ لوگ۔ قال کھلا، حضرت موسیٰ نے تسلی دی، ہرگز نہیں، وہ تمہیں نہیں پکڑ سکتے۔ ان معی ربی سیہدین، میرے ساتھ میرا رب ہے اور وہ ہدایت دے گا مجھے۔
وہ راستہ بتائے گا. دیکھیے یہ رب کون ہے, ذرا غور سے سن لیجئے, یہ رب کون ہے؟ رب العالمین ہے, جس کا اوپر سے تذکرہ چل رہا ہے. اس کو, اس رب کو بھولنا نہیں. اس کو, یہ بہت بڑا رب ہے, یہ رب العالمین ہے, کوئی معمولی ہستی نہیں ہے, یہ خالق کائنات ہے. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. اب اس کے بعد وہ قصہ یہاں پر اب خروج ہو گیا, فرعون سارے لشکر. فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْبَحْرَ. یہ وادی سینا میں داخل ہو گئے. حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم نے وحی کی کہ چٹان پر مارو. فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ تو فَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَضْرِبْ بِعَصَاكَ. اب یہ سمندر کے اندر, سامنے سمندر ہے بٹر لیک سے, وہاں حضرت موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ان اضرب بعصاک البحر, سمندر کے اندر لاٹھی مارو. اب ادھر دیکھیے, ذرا منظر دیکھیے. فن فلقا, سمندر کیا ہو گیا؟ پھٹ گیا. دریا جو جا رہا تھا وہ پھٹ گیا. پھٹ کے کیا ہوا؟ فکان کل فرقن کالطود العظیم. ادھر دیکھیے, اس طرف پانی کا ایک پہاڑ بن گیا, اس طرف پانی کا ایک پہاڑ گیا. پانی کی خاصیت کیا ہے؟ پانی تو بہتا ہے, پانی تو رکتا نہیں, لیکن گویا کہ وہ برف ہو گیا, گویا کہ وہ رک گیا, پانی تھم گیا اور ایک طود عظیم بن گیا, اور ادھر ایک طود عظیم بن گیا. ادھر کا پانی ادھر تھم گیا, وہ ادھر آگے نہیں جا رہا, ادھر نہیں جا رہا ہے, اور درمیان میں خشکی کا راستہ بن گیا, اور آگے پہاڑ ہے. وَأَزْلَفْنَا ثُمَّ الْآخَرِينَ, اور وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الْآخَرِينَ, ازلفنا پھر ہم نے ان کو قریب کر دیا, اور وہاں پر, وہیں پر. ثم کا مطلب ہے اس میں ظرف ہے, وہیں پر, ثم نہیں ہے, ثم ہے. ثم الآخرین, وہیں پر وہ بھی آگے پھر پیچھا کرتے ہوئے, تعقب کرتے ہوئے. وَأَنْجَيْنَا مُوسَىٰ وَمَن مَعَهُ أَجْمَعِينَ, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں کو نجات دے دی, ساروں کے ساروں کو. ثم اغرقنا الآخرین, اور اس کے پیچھے جب یہ لوگ آ گئے, پورا فوج فرعون کی اور حامان کی, دونوں کی فوجیں تھیں, یہ جب دونوں وہاں پر آ گئیں تو دریا کے دونوں پارٹ مل گئے. وہ طود جو بنے ہوئے تھے, رکا ہوا پانی وہ تھا نا, وہ پھر دوبارہ مل گئے اور سارے غرق کی. ان فی ذلک لآیہ. اب ذرا غور سے سنی, اس کو سمجھنا ہے. اسی کے لیے ساری تمہید بتائی گئی تھی, اسی کے لیے یہ 50 آیات بتائی گئی ہیں پہلے. یہ آیت نمبر 67 ہے, ان فی ذلک لآیہ. تو اس سچے واقعے میں تاریخ کے ہر ڈکٹیٹر کے لیے, ہر فوجی حکمران کے لیے, ہر طاغوت کے لیے, ہر سرکش حکمران کے لیے ایک عبرت کا سامان ہے. آیت اللہ کی قدرت کی دلیل ہے, اللہ کی طاقت, اللہ کی حکمت. وما کان اکثرهم مؤمنین, لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے, اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, اور بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ کا رب وہی تو العزیز ہے, وہی تو الرحیم ہے. اس نے اپنی عزیزیت کے ذریعے اس نے فرعون اور حامان کی دونوں کے لشکروں کو سمندر میں ڈبو دیا, اور اس نے اپنی رحیمیت سے مظلوم بنی اسرائیل کو پار کرا دیا, اور ایک غلام قوم کو آزادی بخشی جن کے بچے پیدا ہوتے ہی مار دیے جاتے تھے. اب چلیے, اب اگلا پیراگراف یہاں سے شروع ہو رہا ہے. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ, اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو ابراہیم علیہ السلام کا سچا قصہ پڑھ کر سنائیے. اِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ, جب حضرت ابراہیم نے اپنے والد سے اور اپنی قوم سے کہا مَا تَعْبُدُونَ, تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو, کس کو پوج رہے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا, وہ کہنے لگے ہم تو مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں, پتھروں کی پوجا کرتے ہیں, جیسے ہندو کرتے ہیں پتھروں کی پوجا. فَنَظُلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, فَنَظَلُّ لَهَا عَاكِفِينَ, تو ہم جو ہے اسی کے آگے ٹک جاتے ہیں. عاکفین کا مطلب سن لیجئے, وہیں پر ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوئے, وہیں پہ تپسیا کر کے بیٹھے ہیں, اسی کے سامنے مراسم عبادت ادا کریں, اسی پر قربان ہیں. قال هل يسمعونكم اذ تدعون, تو حضرت ابراہیم نے پوچھا کیا آپ لوگ سنتے, کیا وہ لوگ جو ہیں آپ لوگوں کی باتیں سنتے ہیں جب آپ پکارتے ہیں؟ او ينفعونكم, کیا یہ بت, یہ مورتیاں تم کو فائدہ پہنچاتی ہیں؟ او یضرون,
کیا یہ مورتیاں تم کو نقصان پہنچاتی ہیں؟ وہ کہنے لگے قالوا بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. یہ ہے دیکھیے اصل مسئلہ، نوٹ کیجئے. ہم کیوں مورتیوں کی پوجا کرتے ہیں؟ بات تو وہ نہیں کرتے، فائدہ نقصان بھی نہیں پہنچاتے، لیکن ہم نے باپ دادا کو اسی طرح پایا ہے. کذالک یفعلون. ہمارے باپ دادا عرس کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. وہ چادر چڑھاتے تھے، ہم بھی چڑھائیں گے. وہ 11ویں کرتے تھے، ہم بھی کریں گے. وہ مجلس ہوتی تھی تو ہماری بھی مجلس ہوگی. تو وہ پیٹتے تھے تو ہم بھی پیٹیں گے. بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون. قال افرأیتم ما کنتم تعبدون. حضرت ابراہیم نے کہا کبھی تم نے دیکھا، غور کیا کہ تم کیا پوج رہے ہو؟ انتم و آباؤکم الاقدمون. تم کیا کر رہے ہو، تمہارے باپ دادا کیا کرتے ہیں، کبھی اس پر غور کیا؟ اس کے بعد صاف اعلان کر دیا. دیکھیے توحید والا، ہر توحید والا یہ اعلان کرے، میرا درس سننے والا ہر آدمی یہ اعلان کرے. حضرت ابراہیم نے جو اعلان کیا تھا اب یہ اعلان کرے. فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي. کہ یہ سارے بت، یہ ساری مورتیاں، یہ سارے جھوٹے خدا آج سے یہ میرے دشمن ہیں. عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ. ہاں جو کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ میرا سرپرست ہے، وہ میرا خالق ہے. کون ہے وہ کائنات کا خالق؟ رب العالمین کی تفصیل سن لیجئے. الذی خلقنی، جس نے مجھے پیدا کیا، خالق ہے وہ. فہو یہدینی، جو مجھے ہدایت دیتا ہے، راستہ دکھاتا ہے. والذی هو یطعمنی، جو مجھے کھلاتا ہے. ویسقینی، جو مجھے پلاتا ہے. وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی شفا دیتا ہے. اب یہ کرونا سے بیمار ہو گئے لوگ، بھائی شفا دینے والا کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. ڈاکٹر شفا نہیں دے سکتا. ابھی ایک ویڈیو آئی ہے کرونا کے بارے میں کہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈاکٹروں کو انسینٹیو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم ایک آدمی کو وینٹیلیٹر پہ لگاؤ گے تو ہم اتنے $1000 آپ کو دیں گے، $12,000 $13,000 آپ کو دیں گے. عید ہو گئی نا بھائی، عید ہو گئی. ڈاکٹروں کی تو چاندی ہو گئی کہ ایک بندے کو مارو، وینٹیلیٹر پہ لگاؤ، مارو، اور تاکہ آپ کو پیسے مل رہے. پتہ نہیں ہے کس حد تک صحیح ہے، لیکن اگر یہ سازش ہے تو بہت جلد بے نقاب ہو جائے گی. 6-8 مہینوں کے اندر پتہ چل جائے گا. اسی لیے لوگ جو ہیں گھر پہ علاج کرا رہے ہیں، اپنا ہاسپٹل جانے سے ڈر رہے ہیں. اور جو بھی مریض مرتا ہے اس کو کرونا کے کھاتے میں ڈال رہے ہیں. کیوں ڈال رہے ہیں؟ کہ پیسے ملیں گے، حکومت کو پیسے ملیں گے، ڈاکٹروں کو پیسے ملیں گے. والذی یمیتنی ثم یحیینی. میرا رب وہ ہے جو مجھے مارتا ہے، جس کے پاس زندگی اور موت کے اختیار ہے، اور وہی قیامت کے دن مجھے زندہ کرے گا. ثم یحیینی والذی اطمع ان یغفر لی خطیئتی. یہ ہے اصل بات. اور مجھے امید ہے کہ میرا رب میرے خطاؤں کو معاف کرے گا یوم الدین، قیامت کے دن. رب ہب لی حکما والحقنی بالصالحین. اے اللہ مجھے حکمت عطا کر، حکم عطا کر، دانش عطا کر. والحقنی بالصالحین، اور نیک لوگوں کے ساتھ مجھے شامل کر. صالحین کون ہے؟ حضرت ابراہیم کی دعا یہ. کون ہے یہ؟ ان سے پہلے گزر چکے ہیں، حضرت نوح اور حضرت ہود اور حضرت صالح اور حضرت آدم، اور بعد والوں میں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت موسیٰ، عیسیٰ وغیرہ. وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، اور مجھے سچی ناموری عطا فرما بعد والوں میں. اور آج بھی دیکھیے حضرت ابراہیم کا نام زندہ ہے. ہر مسلمان نماز میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہے. وَاجْعَلْنِي مِنْ وَرَثَةِ جَنَّةِ النَّعِيمِ، اور مجھے نعمت کے باغات، یعنی نعمت بھری جنت کا وارث بنا دے، ان میں شامل کر دے. وَاغْفِرْ لِأَبِي. اب دیکھیے یہ دعا انہوں نے ایک مخصوص وقت کے لیے کی تھی. جب اللہ نے کہہ دیا کہ آپ کا باپ مسلمان نہیں ہوگا تو کافر کے لیے دعا جائز نہیں ہے، انہوں نے دعا بند کر دی. دعا دیکھیے، دعا کب تک کی جاتی ہے؟ جب تک اس کے ایمان لانے کے اثرات آثار باقی ہیں، امید باقی ہے. لیکن جب اللہ نے کہہ دیا کہ یہ مسلمان نہیں ہوگا یا وہ مر گیا، مرنے کے بعد دعا نہیں کی جا سکتی. یاد رکھیے. وَاغْفِرْ لِأَبِي، میرے والد کو کی مغفرت فرما، اِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ،
میرا باپ جو ہے گمراہ ہو گیا ہے، بت پرست ہے، مورتیوں کی پوجا کرتا ہے. دیکھیے یہاں ان لوگوں کے لیے سبق ہے. پاکستان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں نا جو یہ احمدی بن گئے یا عیسائی بن گئے، فلاں بن گئے، مذہب کو چھوڑ دیا، ایتھسٹ بن گئے. تو یاد رکھیے کہ جب آپ کے ماں باپ گمراہ ہو جائیں، آپ کے لیے ضروری نہیں ہوتا کہ آپ ماں باپ کی پیروی کریں. آپ کا باپ شرابی تھا تو آپ کو شراب پینا ضروری نہیں ہے. آپ کا باپ اگر عیسائی ہو گیا یا بے دین ہو گیا، کہتا تھا کہ میں خدا کو نہیں مانتا تھا، ترقی پسند ہو گیا، لبرل ہو گیا، ایتھیسٹ ہو گیا، آپ اسلام پر قائم رہیے. وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ مجھے رسوا نہ کرنا جب لوگ اٹھائے جائیں گے. یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کے دن مال فائدہ نہیں دے گا، اولاد بیٹے فائدہ نہیں دیں گے. اب سنیجئے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. دیکھیے قلب سلیم لے کے آئے گا. سلیم، دیکھیے سلیم کا مطلب ہے ہیلدی، صحت مند. سلیم عربی زبان میں کہتے ہیں ہیلدی، سالم، سلیم، بالکل ہیلدی ہو، صحت مند ہو. صحت مند دل کیا ہے؟ یہ مومن کا دل ہے جو توحید سے مالا مال ہے. یہ قلب سلیم ہے. اس میں ذرا دیکھیے 1% بھی شرک ہے، اس میں چادر چڑھاتا ہے، اس کا مطلب ہے کچھ گڑبڑ ہے، کچھ گڑبڑ ہے، سلیم نہیں ہے. پھر وہ کچھ بیماری ہے، اس کو ہارٹ اٹیک ہو سکتا ہے، کسی بھی وقت مر سکتا ہے وہ. تو مال فائدہ نہیں دے گا، اولاد نہیں دے گی. یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم. تو یہ انٹیکٹ ہونا چاہیے، یہ سلیم ہونا چاہیے. اس میں توحید کے علاوہ کچھ نہ ہو. اللہ پیدا کرنے والے کا ہوں، میں کس کا ہوں؟ جس نے مجھے پیدا کیا، رب العالمین، وہ میرا خدا ہے. وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ. اب دیکھیے قیامت کے دن فیصلے کیا ہوں گے، ذرا سوچ لیجیے. اور وَجِيءَ يَوْمَئِذٍ بِجَهَنَّمَ، دوزخ کو بھی نزدیک لایا جائے گا، جنت کو بھی. فٹافٹ فیصلے ہوں گے اور فٹافٹ داخلہ ہوتا جائے گا. دنیا کی عدالتوں کی طرح نہیں ہوگا معاملہ. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِلْغَاوِينَ، اور غاوین بہکے ہوئے لوگوں کے لیے جہنم لائی جائے گی اور کھول دی جائے گی. برزت کا مطلب ہے کھول دی جائے گی، نمایاں کر دی جائے گی. وَقِيلَ لَهُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ تَعْبُدُونَ، اور ان سے کہا جائے گا تم لوگ کن خداؤں کو پوچھتے تھے، کن مورتیوں کو پوچھتے تھے، کن فرشتوں کو پوچھتے تھے، کن نبیوں کو تم نے خدا بنا لیا، خدا کا بیٹا بنا لیا. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر. ان سے ان کی بے عزتی ہوگی. اب ان سے سوال ہوگا، دیکھیں هل ينصرونکم او ينتصرون، اب بتاؤ کیا وہ بدلہ لے سکتے ہیں یا جو ہے وہ مدد کر سکتے ہیں. فَكُبْكِبُوا فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونَ، تو وہ تمام لوگ بھی اور تمام بھٹکے ہوئے لوگ وہ سارے کے سارے دوزخ میں جھونک دیا جائیں گے. وَجُنُودُ إِبْلِيسَ أَجْمَعُونَ، اور ابلیس کی ساری فوج بھی. اور میں نے بتایا تھا نا کہ ابلیس کی پوری ایک فوج ہے. دیکھیے وہاں سورت بنی اسرائیل میں ہم نے کہا تھا، اللہ نے کہا تھا اس کو کہ آ جا تو اپنی پیادہ فوج کے ساتھ، گھوڑ سوار فوج کے ساتھ آ جا، میرے بندوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر، ان کے مال میں شریک ہو جا، ان کی اولاد میں شریک ہو جا. تو لیکن اللہ نے کہا تھا کہ میرے خاص بندوں پر زور نہیں چلے گا. تو اس کی فوج ہوتی ہے ابلیس کی. قالوا وهم فيها يختصمون، تو وہ کہیں گے کہ تو وہ تو وہاں جھگڑا کریں گے. تاللہ، اللہ کی قسم، ان کننا لفی ضلال مبین، کہ وہ کہیں گے کہ ہم تو کھلی گمراہی میں مبتلا تھے. اذ نسویکم برب العالمین. اب یہ ہے اصل بات. جب ہم ان خداؤں کو رب العالمین کے برابر قرار دیتے تھے. دیکھیے اللہ اور بندہ کیسے برابر ہو سکتی ہے، مخلوق کیسے خدا ہو سکتی ہے. یہ ہے اصل بات جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ رب جو ہے وہ خدا کون ہے؟ خالق. اور اللہ کے علاوہ جو بھی ہے من دون اللہ، غیر اللہ، ہم آپ جو کچھ ہے، ہم کیا ہے؟ ہم سب مخلوق. مخلوق خدا نہیں ہو سکتی، خدا مخلوق نہیں ہو سکتی. تو مخلوق کو خالق نہ سمجھو. وما اضلنا الا المجرمون، ہمیں گمراہ نہیں کیا تھا مگر ان مجرموں نے کہا تھا. فما لنا من شافعین
وہ کہیں گے کہ آج ہمارا سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہے، ہم بے بس ہیں، ولا صدیق حمیم، کوئی پکا دوست جو تھا ہمارا وہ بھی غائب ہے، وہ بھی نہیں آ رہا ہمارے پاس. فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ. وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ ایک چانس اور دے دے، ایک بار دنیا میں دوبارہ ہمیں بھیج دے، تب پھر ہم مومن بن کر دکھائیں گے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً. اب یہ ابراہیم علیہ السلام کے قصے میں آپ لوگوں کے لیے ایک دلیل ہے کہ انہوں نے پیغام کیا سن لیجئے، انہوں نے اپنے باپ آزر سے اپنے قوم سے جنگ کی اور انہوں نے نمرود سے جنگ کی، آگ میں جھونک دیے گئے، لیکن توحید پر کمپرومائز نہیں کیا، ہجرت کی، اور انہوں نے کہا کہ میرا خدا ہی مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے، بیمار ہو تو شفا دیتا ہے، وہی مارے گا وہی زندہ کرے گا. اس واقعے کے اندر دلیل ہے توحید کی کہ تم بھی سنو لوگوں، تم بھی اپنے باپ دادا سے بغاوت کرو، باپ دادا کا دین چھوڑو اور قرآن کی طرف آؤ، حدیث کی طرف آؤ، آخری کتاب اور آخری رسول کی طرف آؤ. وما كان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں. وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ. اب دیکھیے، اب مومنین سے اس کو جوڑیے دو لفظوں کو، جو ایمان لائیں گے ان کے لیے اللہ الرحیم ہوگا. بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب ہی العزیز ہے، الرحیم ہے. مومن ہوں گے تو وہ الرحیم ہوگا، جو مومن نہیں ہوں گے، کافر ہوں گے، تو پھر ان کے لیے العزیز. اب یہاں سے نیا پیراگراف شروع ہو رہا ہے، دیکھیے وہی رحیمیت اور عزیزیت کے دلائل ہیں. کذبت قوم نوح المرسلین، نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی رسولوں کا انکار کیا. ادھر دیکھیے، پہلے بھی بتا چکا ہوں، دوبارہ نوٹ کیجئے، حضرت نوح پہلے رسول ہیں، حضرت آدم پہلے نبی ہیں، لیکن ان کے زمانے میں اور رسول بھی بھیجے گئے، تو قوم نوح نے تمام رسولوں کا انکار کیا. اذ قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت نوح نے قوم کے لوگوں سے کہا کیا آپ لوگ بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، یعنی شرک سے بچنے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیونکہ ان کے 5 بت تھے، یہ ود، یغوث، یعوق، نصر اور سوا. الا تتقون کا مطلب ہے الا تتقون من الشرک، انی لکم رسول امین، میں آپ لوگوں کی طرف ایک امین رسول ہوں، امانت دار رسول ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، اس لیے اللہ، دیکھیے اللہ سے ڈریے. یہاں فاتقوا اللہ کا مطلب ہے، ادھر دیکھیے، فاتقوا اللہ کا مطلب ہے عبد اللہ. دوسری جگہ عبد اللہ آیا ہے، یہاں فاتقوا اللہ آیا ہے. اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈر کر اللہ ہی کی عبادت کرو. واطیعونی لکھ لو بھائی کاپی پر. فاتقوا اللہ کا یہاں اصل مطلب ہے، ترجمہ نہیں بتا رہا ہوں میں، مطلب بتا رہا ہوں. اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو، اور اطیعونی، میں اپنے وقت کا رسول ہوں، میری اطاعت کرو. یہ ہر رسول یہی کہتا ہے. وما اسألکم علیہ من اجر، میں اس خدمت پر آپ لوگوں سے کوئی پیسے نہیں مانگ رہا ہوں. ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمہ. رب العالمین، پھر یہ دیکھیے حضرت نوح بھی رب العالمین کی بات کر رہے ہیں، رب العالمین کی بات کریں. فاتقوا اللہ واطیعون، اور اللہ ہی کی عبادت کرو، اس کا تقوی اختیار کرو، میری اطاعت کرو. قالوا، قوم کے لوگ کہنے لگے، انؤمن لک، کہ ہم آپ پر ایمان لائیں. واتبعک الارذلون، آپ کے ساتھ تو گھٹیا لوگ ہیں، ارذل لوگ ہیں، چھوٹی ذات کے لوگ ہیں، کمی لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، تو ہم کیا غریب لوگوں کی پیروی کریں؟ ہم تو وڈیرے ہیں، ہم تو سردار ہیں، ہم تو بڑے پیسے والے ہیں، ہم تو ان کارخانے والے ہیں. قال وما علمی بما كانوا يعملون، وہ کہنے لگے کہ مجھے کیا پتا کہ وہ ان کا کیا عمل ہے. ان حسابهم الا علی ربی، ان کا معاملہ میرے رب کے پاس ہے. لو تشعرون، کاش تم لوگ اس بات کو سمجھو. اب ان کا مطالبہ کیا تھا سنیے، ان کا مطالبہ تھا نوح ان کو چھوڑ دیں، غریب لوگوں کو چھوڑ دیں، جو غریب مومنین کو چھوڑ دیں. تو حضرت نوح نے کہا وما انا بطارد المومنین. یہ بات یاد رکھیے، جو اسلامی، دیکھیے اسلامی لیڈر جو ہوتا ہے نا، اسلامی پارٹی کا جو لیڈر ہوتا ہے، جو مسلمان لیڈر ہوتا ہے، وہ اپنی پارٹی میں یہ نہیں دیکھتا کہ کون سرمایہ دار ہے. اب سرمایہ داروں کی وجہ سے پاکستان کی جتنی سیاسی پارٹیاں ہیں نا، برباد ہو گئیں. ہر آدمی پیسے والے پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، کہتا ہے کہ یہ ATM مشین ہے ہماری. دینی جماعتوں کا بھی یہ معاملہ ہے، ہر آدمی ATM پہ ڈیپینڈ کرتا ہے وہاں.
عالم کی کوئی قدر نہیں ہے، قرآن والے کی، حدیث والے کی، متقی کی، پرہیزگار کی، عابد کی، مزکی کی کوئی قدر نہیں ہے۔ پیسے والے ہوں، غریب ہو، چل نکل یہاں سے، تو کیا ہے، کارکن ہے معمولی سا۔ تو یہی اے ٹی ایم کے پیچھے ساری پارٹیاں ہیں، یہ جتنی 72 سال کی تاریخ دیکھ لیجئے۔ لیکن حضرت نوح کیا کہتے ہیں؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الْمُؤْمِنِينَ، میں غریب مومنین کو چھوڑنے والا نہیں ہوں، ان انا الا نذیر مبین، نہیں ہوں میں مگر ایک شمشیر اوریاں، صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ انہوں نے کہا، آپ سن لیجئے اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالو، حضرت نوح کے مخالفین کون ہیں؟ مشرکین ہیں، 5 خداؤں کو مانتے ہیں، پاور میں بھی ہیں، اقتدار میں بھی ہیں۔ لَئِن لَّمْ تَنْتَهِ یا نوح، اے نوح یہ توحید کی دعوت سے اگر آپ باز نہیں آتے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ اچھا دیکھیے وہ کیا کہہ رہا تھا فرعون؟ لَأَجْعَلَنَّكَ مِنَ الْمَسْجُونِينَ، میں جیل میں ڈال دوں گا موسیٰ تم کو۔ یہ نوح علیہ السلام کے مخالفین کیا کریں؟ ہم تمہیں مرجوم کر دیں گے، ہم تمہیں سنسار کر دیں گے، پتھر سے مار کے ہلاک کر دیں گے۔ دیکھیے توحید کی دعوت کو سمجھو، اے مسلمانوں توحید کی دعوت کو سمجھو۔ اگر توحید تم انبیاء کی توحید اگر تم لے کر اٹھو گے تو تمہیں بھی جیل میں ڈال دیا جائے گا، تم پر بھی سنگساری کی سزا نافذ ہوگی، سنگ باری ہوگی۔ کوئی پتھر سے نہ مارے میرے دیوانے کو۔ قال ربی ان قومی کذبونی، حضرت نوح نے دعا کی، اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، فافتح بینی و بینہم فتحا، میرے اور ان کے درمیان ایک واضح فیصلہ کر دے۔ فافتح فتحن مفعول مطلق ہے، بالکل کرسٹل کلیئر فیصلہ کر دے۔ ونجنی ومن معی من المؤمنین، مجھے بھی نجات دے اور میرے ساتھ جو غریب مومن ہیں، جن کو یہ اراذل کہتے ہیں، ارذلون کہتے ہیں، ان کو بھی، غریب مومنوں کو بھی بچا لے۔ فانجیناہ ومن معہ فی الفلک المشحون، تو فرمایا کہ ہم نے حضرت نوح کو بھی بچا لیا اور ان کے ساتھ جو لوگ کشتی میں سوار تھے، بھری ہوئی کشتی تھی مشحون، اس کو بھی بچا لیا۔ پھر کیا ہوا؟ ثم اغرقنا بعد الباقین، اور بعد الباقین، ثم اغرقنا بعد الباقین، اور ہم نے جو بقیہ لوگ تھے جو کشتی میں سوار نہیں ہوئے تھے سب کو غرق کر دیا۔ ان فی ذالک لآیہ، اب ذرا اس کو سمجھو، یہاں اصل بات یہ ہے، حاصل کلام یہ ہے، 2 جملے، اس تاریخ کے سچے واقعے میں ایک دلیل ہے، ایک عبرت کا سامان ہے۔ کیا ہوا؟ وہ بڑے لوگ جو کہتے تھے نا کہ ہم آپ کو سنسار کر دیں گے نوح، اور آپ کے ساتھ غریب لوگ ہیں، غریب لوگوں کا ساتھ چھوڑ دیجئے، غریب لوگوں کو پارٹی میں سے نکالیے، یہ تو سرمایہ داروں کی پارٹی ہے، انڈسٹریلسٹ کی پارٹی ہے، یہ تو شوگر والوں کی، مل والوں کی، سٹیل والوں کی پارٹی ہے، یہ تو غریبوں کو نکالو۔ ان کی کیا حیثیت ہے؟ کتنا چندہ دیتے ہیں؟ ہم 1 کروڑ کماتے ہیں تو 5 لاکھ چندہ بھی تو دیتے ہیں پارٹی کو۔ تو ان فی ذالک لآیہ، امیروں کو غرق کر دیا گیا، مشرکوں کو غرق کر دیا گیا، اور جو غریب لوگ حضرت نوح کے ساتھ تھے ان کو بچا لیا گیا۔ وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب العزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس نے الرحیم کس کے لیے تھا؟ وہ کشتی والوں کے لیے تھا، غریبوں کے لیے رحیم تھا۔ اور عزیز کس کے لیے تھا؟ وہ 5 خداؤں کو ماننے والے، وہ متکبر، وہ مغرور، وہ حکمران، ان کے لیے تھا وہ۔ اب نیا قصہ آ رہا، دیکھیے، کذبت عاد المرسلین، عاد کی قوم نے بھی مرسلین کا انکار کیا، تمام پیغمبروں کا انکار کیا۔ وَإِذْ قَالَ لَهُمْ أَخُوهُمْ هُودٌ أَلَا تَتَّقُونَ، یاد کرو جب ان کے بھائی حضرت ہود نے کہا الا تتقون، تو الا تتقون کا وہی مطلب ہے، میں بار بار کہتا ہوں، کیا آپ شرک سے بچنے کے لیے تیار نہیں؟ الا تتقون من الشرک، آپ لوگ بچنے کے لیے تیار نہیں، اللہ سے ڈرتے نہیں۔ انی لکم رسول امین، میں آپ لوگوں کی جانب ایک رسول امین ہوں، امانت دار ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ کی عبادت کرو، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں رسول وقت ہوں۔ اطیعونی وما اسألکم علیہ من اجر، انہوں نے بھی یہی کہا، پیسے نہیں چاہیے تمہیں۔ دیکھیے جو سچا دائی مبلغ ہوتا نا، پیسہ نہیں مانگتا، چندہ نہیں مانگتا،
فل ٹائم کام کرتا ہے دین کا کوئی آدمی تو لوگوں کو خود جا کر اس کو زکوٰۃ دینی چاہیے، لیکن دیندار آدمی کو، دائی کو، مبلغ کو کبھی پیسہ اپنی ذات کے لیے نہیں مانگنا چاہیے۔ ان اجری الا علی رب العالمین، حضرت ہود نے کہا کہ میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے، رب العالمین۔ دیکھیے رب العالمین اس پہ اتبنون بکل رئ آیۃ تعبثون، اچھا کیا آپ لوگ ہر اونچی جگہ پر ایک عمارت تعمیر کر دیتے ہیں؟ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور ایسے محل بناتے ہیں اس امید پر کہ آپ ان محلات میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ، جب تم دوسروں کو پکڑتے ہو نا، جبار بن کے پکڑتے ہو۔ یہ جملہ بڑا اہم ہے، ذرا نوٹ کیجئے، بہت اہم جملہ ہے، کاپی نکال لو بھائی، ذرا آیت کو سمجھو، آیت کو سمجھو، عاد کو سمجھیں گے کیونکہ عاد کا قصہ قرآن میں 10-12 جگہ آیا ہے، قوم عاد کا، تو اس کو ذرا سمجھو۔ یہ سپر پاور تھے اس زمانے میں، بڑی عالی شان عمارتیں بناتے تھے، ارم ذات العماد لم یخلق مثلها فی البلاد، بڑے طاقتور تھے۔ اچھا اب یہ تھے کہاں؟ یہ حضرموت کے علاقے میں تھے، عمان اور یمن کے درمیان کا جو علاقہ ہے، وہ جنوبی یمن کا جو علاقہ ہے وہاں یہ تھے۔ اچھا یہ کرتے کیا تھے؟ ادھر دیکھیے، ادھر شمالی یمن کی طرف جا کے مارتے تھے، ادھر عمان کی طرف، دبئی کی طرف، ادھر جا کے اطراف و اکناف کی بستیوں میں جاتے تھے، بھینسوں پر قبضہ، گائے پہ قبضہ، بکریوں پہ قبضہ، عورتوں پہ قبضہ، سونا لوٹ لیا، چاندی لوٹ لی، قتل کر دیا، عورتیں اٹھا کے لے آئے، غننے دے یہ۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین، جب تم ہاتھ ڈالتے ہو کسی کو تو جابرانہ ہاتھ ڈالتے ہو۔ یہ عالمی غنڈے بھی یہی کرتے ہیں، کبھی پیٹرول پہ قبضہ کر لیتے ہیں، کبھی معدنیات پہ قبضہ کرتے ہیں۔ آج سے 200 سال پہلے یہ کوئلہ لے کے جاتے تھے، یورپ کی سارے کارخانے کہاں سے چلے؟ خام کوئلہ جو یہ لے کے جاتے تھے، ان کی ٹرینیں چلی۔ اب یہ کوئلے کی جگہ یہ ان کو پیٹرول چاہیے، یہ اونے پونے سستے دانوں پر پیٹرول خرید لیتے ہیں۔ اذا بطشتم بطشتم جبارین، جابر ہیں یہ، ہر ڈکٹیٹر جابر ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ یہ کون ہوتے ہیں؟ یہ سیاستدان ہوتے ہیں اور یہ مشرک ہوتے ہیں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، حضرت ہود نے کہا اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، میں رسول وقت ہوں، اطیعونی، میری اطاعت کرو۔ واتقوا الذی امدکم بما تعلمون، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو پھیلایا، جس نے تم کو کشادگی دی اور جو تم جانتے ہو۔ امدکم بانعام وبنین، تم کو اس نے کشادگی عطا کی ہے مویشیوں کے ذریعے اور تمہاری آبادی میں اضافہ کیا ہے۔ تم نوح علیہ السلام کے بعد کی قوم ہو، تم نوح کشتی میں تو چند لوگ تھے، تمہاری آبادی بڑھ گئی، تمہارے بیٹے بڑھ گئے، لڑنے والے بڑھ گئے، اولاد نرینہ دی تم کو، وجنات وعیون، تم کو باغات دیے، تم کو چشمے دیے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، حضرت ہود نے کہا کہ مجھے ڈر ہے، خدشہ ہے کہ ایک عظیم دن تم پکڑے جاؤ گے۔ قالوا سواء علینا او عصت ام لم تکن من الواعظین، تو قالوا سواء علینا او عصت ام لم تکن من الواعظین۔ اب دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں، یہ یہودی بھی یہی کہتے تھے، قلوبنا غلف، ہمارے دل محفوظ ہیں، آپ کی تقریر کا ہم پر کچھ اثر نہیں ہوگا، کچھ اثر نہیں ہوگا، ہم نہیں سنیں گے۔ اچھا لاکھ توحید پڑھائیے اس کو، پھر وہی کرے گا، پھر جائے گا چادر چڑھانے کے لیے۔ میں یعنی 1000 مرتبہ کہہ دوں کہ نہ جاؤ قبروں پہ چادر، مت چڑھاؤ مت چڑھاؤ مت چڑھاؤ، عرس میں نہ جاؤ، عرس نہ بناؤ، لیکن جانے والا ضرور جائے گا۔ آپ زلفوں کو سنواریں کہ پریشان رکھیں، ہونے والے تو بہرحال پریشان ہوں گے۔ تو یہی ہے، ان لوگوں نے کہہ دیا آپ نصیحت کریں یا نہ کریں، ام لم تکن من الواعظین، ہمارے لیے برابر ہے، ہم آپ کی بات ماننے والے نہیں ہیں۔ ان ھذا الا خلق الاولین، تو یہ نہیں تھے مگر وہ لوگ جو پہلے پیدا کیے گئے تھے۔ وما نحن بمعذبین، اچھا سن رہے، وہ کہتے ہیں کہ ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا، ہم سزا بالکل نہیں دیے جائیں گے۔ فکذبوہ، انہوں نے حضرت ہود کا انکار کیا، جھٹلایا ان کا۔ فاہلکناہم، چنانچہ ہم نے ان کو ہلاک کر دیا، ٹھنڈی ہوا سے مارا ان کو۔ ان فی ذالک لآیہ، تاریخ کے اس قصے میں ایک نصیحت ہے، کیا ہے؟
وہ جو کہتے بتشتم جبارین تھے نا، جبار لوگوں کو ہم نے ہلاک کر دیا. اور یہ اتنے مغرور تھے، وہ کہتے تھے من اشد منا قوتاً، ہم سے بڑی سپر پاور کون ہے، یہ عاد کہتے تھے. وہ محلات پر غرور تھا. وما کان اکثرهم مؤمنین، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. اب یہ ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک لہو العزیز الرحیم، بلا شبہ آپ کا رب العزیز بھی ہے الرحیم بھی ہے. اب اگلا قصہ سمود کا آ رہا ہے. اب یہ حضرت ہود اور ان کے ساتھی وہاں راتوں رات وہاں سے نکل گئے اور یہ پھر مدینے کے شمال میں آ کر آباد ہو گئے. ان سے جو قوم بنی وہ سمود کہلاتی ہے. تو سمود نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا. کذبت سمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، جب ان کے بھائی حضرت صالح نے ان سے کہا الا تتقون، کیا شرک سے آپ لوگ نہیں بچیں گے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو. اطیعونی، فاتقوا اللہ و اطیعونی، تو میں جو ہے اپنے وقت کا پیغمبر ہوں، میری اطاعت کرو. علیہ من اجر، میں آپ لوگوں سے کوئی اجر نہیں چاہتا. ان اجر الا علی رب العالمین، میرا اجر اللہ رب العالمین کے ذمے ہے. اتترکون فیما ہاہنا آمنین، اتترکون، تو یہاں آپ لوگ جو یعنی بے خوف ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اسی بے خوفی کی حالت میں چھوڑ دیے جائیں گے. فی جنات و عیون، کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ باغات اور یہ چشمے ہمیشہ رہیں گے؟ وہ زروع و نخل طلعها حدیم، اور یہ جو کھیتیاں ہیں اور یہ کھجور کے ایک خوشل ہیں، تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسی میں آپ کو ہمیشہ رکھا جائے گا. وَتَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِحِينَ، تو آپ لوگ تو پہاڑوں کو تراش کے اس میں گھر بنا لیتے ہیں اور اس میں شاداں و فرحاں رہتے ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ایسے ہی چھوڑ دیے جائیں گے اسی خوشحالی کے عالم میں؟ یعنی دیکھیے یہاں بات کو ذرا سمجھیے. یہ جو امیر ممالک ہیں اور خوشحال قومیں ہیں جن کی طرف ہم بہت للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں، یہ امریکہ، یہ یورپ ہے، اور اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ یہاں بہت دولت ہے، یہاں عزت ہے، یہاں اسٹینڈرڈ آف لیونگ ہے، اس کی طرف بہت طمع کے ساتھ دیکھتے ہیں، تو کیا یہ یوں ہی چھوڑ دیے جائیں گے؟ آپ سمجھتے ہیں نہیں، ان سب کو برباد ہو جانا ہے. یہ دنیا عارضی ہے. فاتقوا اللہ واتقون، اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو. ولا تطیعوا امر المسرفین. اب یہ انڈر لائن کرو بھائی، لوگ جو کاپی لے کے لکھ لو، یہاں مطلب ہے ان لیڈروں کی پیروی مت کرو جو حد سے زیادہ گزر جاتے ہیں، اسراف کرتے ہیں، یعنی اللہ کو نہیں مانتے، حلال و حرام کو نہیں مانتے، خاندانی نظام برباد ہو گیا ہے، ہومو سیکسولیٹی میں ہے، موسیقی میں ڈوبے ہوئے ہیں، ڈرگس میں ڈوبے ہوئے ہیں. ایسے خود غرض انسانوں کو، ایسے لیڈروں کی پیروی مت کرو، ایسے لیڈروں کی پیروی مت کرو. وَلَا تُطِيعُوا أَمْرَ الْمُسْرِفِينَ الَّذِينَ يُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، جو زمین پر فساد برپا کرتے ہیں. وَلَا يُصْلِحُونَ، اور کوئی اصلاح کا کام نہیں کرتے. قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مِنَ الْمُسَحَّرِينَ، قوم کا جواب یہ تھا کہ اے صالح علیہ السلام، آپ پر جادو کر دیا گیا ہے، آپ مسحرین میں سے ایک ہیں. مَا أَنْتَ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنَا، آپ صرف ہماری طرح کے ایک بشر ہیں، انسان ہیں. فَأْتِ بِآیَةٍ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آئیے جو عذاب لانا ہے، لے آئیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں. قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم. سنو، اب یہ ایک معجزہ آپ کے سامنے ہے. یہ زمین سے نکل رہی ہے یہ اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقۃ اللہ ہے. یہ ایک دن یہ کنواں ہے، اس کنویں سے ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی، اس دن آپ نہیں پیئیں گے. وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ، اور آپ لوگوں کے لیے ایک دن مقرر ہے پانی پینے کا، مقرر ہے. اور سنو، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اس کو بری نیت سے ہاتھ نہ لگانا نہیں، اس کو یعنی قتل کرنا، زخمی کرنے کے سوچنا نہیں. جو ہی آپ اس پر حملہ کریں گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابُ يَوْمٍ عَظِيمٍ، تو ایک عظیم دن کا عذاب تم لوگوں کو پکڑ لے گا. فَعَقَرُوهَا، لیکن انہوں نے اس کو مار ڈالا.
فَأَصْبَحُوا نَادِمِينَ، اور اس کے بعد پھر وہ نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، ایک عذاب نے ان کو جکڑ لیا۔ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَةً، تاریخ کے اس سچے واقعے میں ایک عبرت کا سامان موجود ہے۔ وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، إِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ آپ کا رب العزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اس نے نیک لوگوں کو بچا لیا، حضرت صالح اور ان کے ایمان والوں کو بچا لیا، اور وہ نکل گئے بستی سے، باقی قوم کے لیے اللہ عزیز ثابت ہوا۔ اب اگلا قصہ آ رہا ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا۔ کذبت قوم لوط المرسلین، بلا شبہ قوم لوط نے بھی تمام پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اذ قال لهم اخوهم لوط، جب ان کے بھائی حضرت لوط نے ان سے کہا الا تتقون، کیا آپ لوگ شرک سے بچنے کے لیے تیار نہیں؟ انی لکم رسول امین، میں آپ لوگوں کی جانب ایک رسول امین ہوں، امانت دار ہوں، جھوٹا نہیں ہوں، میرے پاس وحی کی امانت ہے، میرے پاس اللہ کے علم کی امانت ہے۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو اور میری اطاعت کرو۔ دیکھیے رسول کی عبادت نہیں کرنی ہے، رسول کی اطاعت کرنی ہے۔ عبادت کس کی کرنی ہے؟ اللہ کی۔ تقوی کس کا ہو؟ اللہ کا ہو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، حضرت لوط علیہ السلام نے بھی یہی کہا کہ میں آپ سے پیسہ نہیں مانگ رہا ہوں، اجر نہیں چاہیے، ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اتاتون الذکران من العالمین، ساری دنیا میں تم کو لڑکے ہی ملے ہیں، لڑکوں کے طلبگار ہو تم۔ اتاتون الذکران من العالمین، اب دیکھیے کیسے گندا ذہن تھا ان کا، اور بڑا دیکھیے نیگیٹو کریٹیوٹی کہتے ہیں اس کو، لکھ لیجئے نیگیٹو کریٹیوٹی، بڑا یعنی زرخیز ذہن تھا ان کا، بڑا خلاق ذہن تھا ان کا، لیکن نیگیٹو۔ یہ پہلے لوگ ہیں انہوں نے کہا کہ جو ہے پچھلے حصے کو بھی جنس کے لیے، جنسی ضرورت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے کوئی قوم یہ کام نہیں کرتی تھی، نئی چیز نکال دی نا دنیا کے سامنے۔ وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ، اور وہ عورتیں چھوڑ دیتے ہو جو خلق لکم ربکم من ازواجکم، اللہ نے اے قوم لوط کے مردو، اللہ نے تمہارے لیے عورتیں پیدا کی ہیں۔ ما خلق لکم ربکم من ازواجکم، وہ کہتے تھے نہیں ہمیں لڑکیاں نہیں چاہیے، ہمیں مرد چاہیے، ہمیں۔ بل انتم قوم عادون، بلکہ تم حد سے گزر جانے والی قوم ہو۔ خلق لکم، دیکھیے عورت کس کے لیے بنائی گئی ہے؟ مرد کے لیے۔ مرد کس کے لیے بنایا گیا ہے؟ عورت کے لیے۔ خلق لکم ربکم، جوڑے بنائے نا من ازواجکم۔ اچھا وہ کیا کہتے ہیں سن لیجئے آپ، دیکھیے غنڈے کیا کہتے ہیں، ہومو سیکشولز کیا کہتے ہیں، سن لیجئے۔ قالوا لئن لم تنتہی یا لوط، اے لوط اگر آپ باز نہیں آتے تبلیغ سے، یہ تبلیغ روکیے، یہ دعوت روکیے، لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمُخْرَجِينَ، ہم آپ کو یہاں سے بستی سے نکال دیں گے، آپ کی نیشنلٹی ختم، آپ کا پاسپورٹ ضبط، کوئی فنڈامنٹل رائٹس نہیں ہے۔ اچھا یہ لوط علیہ السلام کہاں سے آئے تھے؟ یہ عراق کے رہنے والے تھے، حضرت ابراہیم کے بھتیجے تھے، بڑے بھائی کے بیٹے تھے، تو یہ یہاں حضرت ابراہیم نے ان کو لا کر تبلیغ کے لیے بٹھایا تھا ان کو۔ یہ کہہ رہے ہیں آپ فورینر ہیں، آپ باہر سے آئے ہیں، آپ توحید کا درس دے رہے ہیں، آپ مقامی آدمی نہیں ہیں، تو آپ کی نیشنلٹی ختم، ڈیپورٹیشن ہوگی، آپ یہاں کو نکال دیں گے۔ قال انی لعملکم من، تو قال انی لعملکم من القالین، تو فرمایا کہ آپ لوگوں کے عمل سے جو میں بہت ہی بیزار ہوں۔ رب نجنی واہلی مما یعملون، اے میرے رب، انہوں نے دعا کی حضرت لوط نے، مجھے بھی نجات دے اور میرے پیروکاروں کو، اہلی کا مطلب لکھ لیجئے میرے پیروکاروں کو، مما یعملون، اور جو ہے جو صاحب عمل ہیں ان کو وہاں سے نکال دے، نجات دے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، چنانچہ ہم نے حضرت لوط کو بھی نجات دی اور ان کے ماننے والوں کو، پیروکاروں کو بھی، سب کے سب کو نجات دی۔ إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ، سوائے ان کی بیوی کے
اور وہ جو ہے وہ بڑھیا جو ہے کس کے ساتھ مل گئی ہوئی تھی؟ وہ لوکل تھی نا، وہاں کی مقامی رہنے والی تھی، اس نے اپنی برادری کا ساتھ دیا۔ اب ادھر دیکھیے، حالانکہ وہ اس کو سوچنا چاہیے تھا کہ حضرت لوط کی بات بالکل صحیح ہے، اور وہ عورت ہے، عورت کے لیے مرد ہے، مرد کے لیے عورت ہے، لیکن وہ کہتی ہے ٹھیک ہے جی، وہ مرد سے مرد اگر کام کرتے ہیں کرنے دو نا، آپ کو کیا اعتراض ہے۔ یہ وہ انٹلیکچوئل خاتون تھی، یہ سمجھیے، یہ لکھ لیجئے، یہ بڑھیا بڑی فلسفیانہ خیالات رکھتی تھی یہ، اور یہ حضرت لوط جیسے پیغمبر نیک آدمی کا ساتھ دینے کے بجائے اب قوم پرستی میں مبتلا تھی، اپنی قوم کے جو انٹلیکچوئلز اور لبرلز اور ان کی حمایت کیا کرتی تھی۔ کیا ہوا؟ ثم دمرنا الآخرین، باقی بچا کے باقی جو بچے ہوئے لوگ تھے ہم نے ان کا تیا پانچا کر دیا، ان کا ریزہ ریزہ کر دیا، ان کی دھجیاں اڑا دی۔ دمرنا وامطرنا علیہم مطرا، اور ان پر ایک بارش برسائی، بارش، پتھروں کی بارش، مٹی کے پتھر تھے۔ مطر فساء مطر المنذرین، منذر ڈرائے گئے لوگ، یعنی جو خبردار کیے گئے تھے، ان پر جو بارش تھی کتنی بری بارش تھی۔ ان فی ذلک لآیہ، اس میں ایک عبرت کا سامان ہے۔ دیکھیے، یہ پورے امریکہ کے لیے، پورے یورپ کے لیے، پورے افریقہ کے لیے، اور بلکہ پوری انسانیت کے لیے، آسٹریلیا میں بھی اس کو حلال کر دیا گیا، اور اس کے اثرات ہمارے پاس بھی ہیں۔ اب ہمارے پاس بھی ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں کہ جی پارلیمنٹ میں قانون پاس کرو، اس کو حلال کرو، اس کو لیگل کرو، لیسبینزم کو اور LGBT کو۔ اس میں ایک عبرت کا سامان ہے، وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُؤْمِنِينَ، لیکن ان میں کے اکثر لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان ربک لہو العزیز الرحیم، آپ کا رب بلا شبہ العزیز بھی ہے، الرحیم بھی ہے۔ کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، اور اصحاب الایکہ نے بھی تمام پیغمبروں کو جھٹلایا۔ اصحاب الایکہ یہ قوم شعیب کی قوم ہے، اور یہ دیکھیے میں نے بتایا تھا پہلے، اصحاب الایکہ تبوک والے ہیں۔ آج کل یہ شہر تبوک کے اندر، سعودی عرب کے اندر ہے تبوک کا شہر، اور یہ مدین کی طرف بھی بیچے گئے تھے۔ مدین جو ہے وہ نارتھ آف ریڈ سی، بحر احمر کا جو شمالی علاقہ ہے، کوہ طور کے نیچے کا کوسٹل بیلٹ ہے، اس کو مدین کہتے ہیں۔ اذ قال لهم شعیب الا تتقون، حضرت شعیب نے بھی ان سے کہا کیا آپ لوگ شرک چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہیں، شرک سے بچنے کے لیے؟ انی لکم رسول امین، انہوں نے بھی کہا میں ایک امانت دار رسول ہوں۔ فاتقوا اللہ واطیعون، اللہ سے ڈرو، اللہ کی عبادت کرو، اور میں رسول وقت ہوں، میری اطاعت کرو، میری بات مانو۔ وما اسألکم علیہ من اجر، میں آپ سے کوئی پیسہ نہیں مانگتا، کوئی چندہ نہیں مانگتا۔ ان اجری الا علی رب العالمین، میرا اجر رب العالمین کے ذمے ہے۔ اب یہ کون لوگ تھے؟ یہ مسلمان تھے جو ڈنڈی مارتے تھے، سیکولر مسلمان تھے۔ وہ کہتے تھے نماز اپنی جگہ، ڈنڈی اپنی جگہ، چوری اپنی جگہ، نماز اپنی جگہ۔ یہ دیکھیے، یہ ہے شخصیت، اسپلٹ پرسنالٹی، اور یہ عالم اسلام میں اس وقت یہی ذہنیت کار فرما ہے۔ عالم اسلام کے اوپر جو سب سے بڑا آسیب ہے وہ سیکولرزم کا آسیب ہے کہ مسجد میں دین کو محصور کر دو، مسجد میں بند کر دو، بس داڑھی رکھ لو اور حجاب پہن لو اور خوب نمازیں پڑھو، باقی حکومت بدماشی کی، استحصال بدماشی کا، ملیں اسی طرح چلیں، سود دبا کے کھاؤ، بیوائیں خوب یہ جو ہے فنڈز سے سود کھاتی ہیں، ایسا سود کھاتی ہیں کہ 12%، 13% سود کھا رہی ہیں آج کل یہ سیف ڈیپازٹس کے اوپر۔ وہ الگ ہے جی، وہ دین الگ ہے، یہ دین الگ ہے۔ زمینوں پر قبضہ کرو، ایک صاحب ہیں پاکستان میں، زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں، گنڈے پال کے رکھے ہیں انہوں نے، بہت بڑے ٹائکون بن گئے ہیں، اور 1000 لوگوں کو کھانا کھلا دیتے ہیں۔ وہ الگ مسئلہ ہے، یہ الگ مسئلہ ہے، وہ نمازیں الگ ہے، یہ مسئلہ الگ ہے۔ اوف الکیل، حضرت شعیب نے کہا پورا حجم ہو، پورا والیوم ہو، والیوم پورا دو۔ ولا تکونوا من المخسرین، ان لوگوں میں سے نہ شامل ہونا جو کم دیتے ہیں۔ وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور ترازو میں بالکل ٹھیک تولو۔ ولا تبخسوا الناس اشیاءهم،
لوگوں کی چیزوں میں گھاٹا مت دو، بورا دو، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور زمین پر فساد برپا مت کرو، واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اس اللہ سے ڈرو جس نے تم لوگوں کو پیدا کیا ہے اور تم سے پہلے جو نسلیں گزری ہیں ان کو بھی پیدا کیا ہے۔ قالوا، اب یہ حضرت شعیب کی قوم کے لوگوں نے کہا انما انت من المسحرین، آپ پر بھی جادو کیا گیا ہے، آپ ان لوگوں میں سے ہیں جو جادو زدہ ہیں۔ وما انت الا بشر مثلنا، آپ بھی ہماری طرح کی انسان ہیں، بشر ہیں، رسول نہیں ہیں۔ وَإِن نَظُنُّكَ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ، بلکہ ہمارا تو یقین یہ ہے کہ آپ جھوٹوں میں سے ہیں۔ فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِّنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اچھا اگر آپ سچے رسول ہیں تو آسمان کا ایک ٹکڑا ہمیں زمین پر گرا کے دکھائیے اگر آپ سچوں میں سے ہیں۔ فَكَذَّبُوهُ، چنانچہ انہوں نے حضرت شعیب کو جھٹلایا۔ قال ربی عالم بما تعملون، تو حضرت شعیب نے کہا کہ میرا رب جانتا ہے، بہتر جانتا ہے کہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں۔ فکذبوہ، انہوں نے پھر ان کو جھٹلایا ساری قوم نے۔ فاخذہم عذاب یوم الذلہ، اب ذرا سنیے، تو ان کو ایک سائے والے دن کے عذاب نے جکڑ لیا۔ سائے والے، بادلوں کا دن تھا، بادل آئے ہوئے تھے اس وقت، عذاب یوم الذلہ۔ اب یہ عذاب سن لیجئے، وہ عذاب جو ہے یہ کہہ رہے تھے کہ چلو بارش ہونے والی، بڑے خوش ہو رہے تھے، لیکن یہ بارش کے بادل نہیں تھے، یہ سایہ کچھ اور تھا۔ تو انہو کان عذاب یوم عظیم، یہ ایک عظیم دن کا عذاب تھا۔ ان فی ذلک لآیہ، اس سچے واقعے میں بھی عبرت کا ایک سامان موجود ہے۔ کس کے لیے سامان موجود ہے؟ سیکولر لوگوں کے لیے، سیکولر لوگوں کے لیے جو نماز پڑھتے ہیں لیکن معاشی تعلیمات میں اسلام پر عمل نہیں کرتے۔ نماز پڑھتے ہیں، خوب پڑھتے ہیں نمازیں، لیکن سود کھاتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن رشوت لیتے ہیں۔ نماز پڑھتے ہیں لیکن زمینوں پر قبضہ کرتے ہیں۔ یہ کیسا دین ہے ان کا؟ بڑا عجیب و غریب دین ہے، لیکن ان کو تباہ کیا گیا، ان کو تباہ کیا گیا۔ اسلام میں سیکولرزم کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سنیے، یہ دین مکمل ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں حج بھی ہے، اس میں سود کی ممانعت ہے، اس میں شراب کی ممانعت ہے، زنا نہیں ہو سکتا، اسراف نہیں ہو سکتا، والدین کی جو ہے بے عزتی نہیں ہو سکتی، ان کو اف بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اس دین کے پورے پیکج پر ایمان لاؤ، جزوی اطاعت قبول نہیں کی جائے گی، پورے پیکج پر ایمان لاؤ، دین پورا ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بلا شبہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب العزیز بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اب آ جائیے، یہ سورۃ الشعراء کا آخری پیراگراف ہے، اور بات وہاں سے شروع ہوئی تھی۔ دیکھیے پہلی آیت میں ہی کہا گیا تھا نا، طاسیم تلک آیات الکتاب المبین، وہاں سے یہ کتاب مبین کی آیات ہیں۔ اب یہاں اب درمیان میں قصے آ گئے، درمیان میں دلائل آ گئے، اب اس کے بعد پھر وہی بات ریزیوم ہو رہی ہے۔ تو یہ قرآن مجید کا قاعدہ ہے، ذرا سمجھ لیجئے، ہر سورت کی ایک تمہید ہوتی ہے اور ایک اختتامیہ ہوتا ہے، اور اختتامیہ میں پہلی بات ہی کو جو مقدمہ ہوتا ہے اسی کو ریکیپ کیا جاتا ہے، اسی کو دہرا دیا جاتا ہے۔ اس انداز کو ذرا سمجھ لیجئے آپ۔ انہو لتنزیل رب العالمین، سن لیجئے، یہ رب العالمین کون ہے؟ وہ حضرت نوح بھی رب العالمین کہتے تھے نا، حضرت موسیٰ بھی کہتے تھے رب العالمین۔ فرعون پوچھتا تھا نا کہ رب العالمین کون تھا؟ تو یہ رب العالمین کی تنزیل ہے، تنزیل یعنی تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پہ نازل کیا جا رہا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، روح امین کی طرح۔ روح امین، سنیے اس کا کیا مطلب ہے؟ جبریل ڈنڈی نہیں مار رہے ہیں یہاں، وہ امین ہے۔ اچھا، اب وہ لوگوں نے کہا، ایک فرقہ پیدا ہوا غرابیہ کہتے ہیں، شیعوں میں ایک فرقہ پیدا ہوا غرابیہ کا۔ وہ یہ کہتے تھے کہ جبریل نے غلطی کی، تو اصل میں تو یہ قرآن کو پہنچانا تھا حضرت علی کے پاس، وہ کنفیوز ہو گئے، جبریل صورت ایک جیسی تھی، تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے جبریل۔ تو سنیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اچھا
کہ سورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف تھی، حضرت علی کی مختلف تھی. ابن حزم نے اس کا جواب دیا. دوسرے یہ امین ہے، فرشتے غلطی ہی نہیں کرتے، فرشتوں کو بنایا ہی اس طرح گیا ہے، فرشتے خیانت نہیں کرتے، حضرت جبریل خیانت نہیں کرتے. یہ روح الامین کی طرف سے دیکھیے علی قلبک، نوٹ کرو بھائی، یہ کس کی تنزیل ہے؟ رب العالمین کی. کس کے ذریعے سے آئی ہے؟ امین فرشتے کے ذریعے، ایماندار فرشتے کے ذریعے سے. کہاں نازل ہوئی ہے؟ علی قلبک، یعنی علی قلب محمد. علی قلب محمد لکھ لو، یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا ہے قرآن. لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ، تاکہ آپ ساری دنیا کے لیے منذر بن جائیں، ڈرانے والے بن جائیں. اس قرآن کے ذریعے سے ڈرائیے آپ دنیا کو. اب سن لیجئے، وہ بہت سارے ہیں لوگ، وہ کہتے ہیں جی ہم ضعیف حدیثوں سے تبلیغ کرتے ہیں. بھائی قرآن کے ذریعے سے تبلیغ کرو، جھوٹے قصے سنانے بند کرو، جھوٹے قصے سنانے بند کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ قرآن کے انذر بھی، انذر بالقرآن. یعنی دیکھیے تم لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ قرآن کے ذریعے تبلیغ کرو. قرآن تبلیغ کا سب سے مؤثر ذریعہ ہے، آلہ ہے. the best tool of تبلیغ and دعوہ is القرآن بلسان عربی مبین. یہ صاف صاف عربی میں، معیاری عربی میں، عربی مبین میں نازل کیا گیا قرآن ہے. عربی زبان سیکھو، اس کو پروموٹ کرو، اس کو عام کرو، عربی زبان کے ادارے قائم کرو. ہر گھر میں، ہر شہر میں عربی زبان ہونی چاہیے. اللہ کا آخری کلام عربی زبان میں ہے، رسول اکرم کی احادیث عربی زبان میں ہے. عربی کو پروموٹ کرو، عربی کو پروموٹ کرو. وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، اور اس کی خبر جو ہے پچھلی کتابوں میں، پچھلے صحیفوں میں بھی دی گئی ہے. مکتوباً عندہم فی التوراۃ والانجیل اولم یکن لہم آیہ ان یعلمہ علماء بنی اسرائیل. کیا آپ لوگوں کے لیے یہ دلیل کافی نہیں ہے کہ اس کو علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں؟ علماء بنی اسرائیل جانتے ہیں، یہودی عیسائی جانتے ہیں، بنی اسرائیل کے علماء کہ ایک اور پیغمبر آنے والا ہے اور وہ ایک عظیم الشان کتاب لے کر آئے گا. وَلَوْ نَزَّلْنَاهُ عَلَى بَعْضِ الْأَعْجَمِينَ. اب دیکھیے، اگر ہم اس قرآن کو کسی غیر عربی پہ نازل کرتے، کسی اجمی پہ نازل کرتے، فَقَرَأَهُ عَلَيْهِمْ مَا كَانُوا بِهِ مُؤْمِنِينَ، اور اگر آپ ان کے اوپر پڑھتے تو وہ ہرگز ایمان نہیں لاتے. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہیں؟ عرب ہیں. اور اس کے اولین مخاطب کون ہیں؟ وہ مکے کے قریش ہیں، عرب. یعنی لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ، یعنی وہاں کے لوگوں کو پہلے مسلمان کرنا ہے، عربوں کو پہلے مسلمان کرنا ہے، تاکہ عربوں کی زبان میں قرآن نازل کیا گیا ہے، تاکہ عرب پہلے اچھی طرح سن لیں، ہضم کر لیں، سمجھ جائیں، ان کی رگ رگ میں، ان کے خون میں اتر جائے قرآن، اس کو پوری طرح ہضم کر لیں، اور اس کے بعد پھر وہ پوری غیر عرب دنیا تک پہنچائیں اس کو. کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین. اس طرح کی باتیں مجرمین کے دلوں میں داخل کر دی جاتی ہیں ہماری طرف سے کہ یہ عجمیوں کی ہے، اور یہ اس کو کسی فارسی نے تصنیف کیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ایرانیوں نے کی ہے، تب جا کے یہ قرآن وجود میں آیا ہے. تو لا یؤمنون بہ حتی یرؤا العذاب العلیم. یہ ہرگز ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ یہ دردناک عذاب نہ لے لیں. فیاتیہم بغتۃ، اور یہ عذاب اچانک ان پر آئے گا، وہم لا یشعرون، لیکن اس کا انہیں احساس نہیں ہے. فیقولوا هل نحن منظرون، اس وقت یہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ اور ٹائم دیا جائے گا، مہلت دی جائے گی. افبعذابنا یستعجلون، تو پھر کیا یہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی کر رہے ہیں. افرأیت ان متعناہم سنین، تو کیا آپ دیکھتے نہیں، غور نہیں کرتے کہ ہم نے ان کو کئی سال تک لطف اٹھانے کا موقع دیا، فیض اٹھانے کا موقع دے دیا، عیش کرتے رہے. ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، اور پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جس کا وعدہ کیا جا رہا ہے. ما اغنا عنہم
ما کانوا یمتعون، تو جو کچھ ان کو دیا گیا تھا عیش و عشرت کا سامان، یہ ان کے کسی کام نہ آیا۔ تاریخ اٹھا کر دیکھ لو، ابھی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ، نوح علیہ السلام کا قصہ، ابراہیم علیہ السلام کا، عاد کا، سمود کا، لوط کا، شعیب علیہ السلام کا، سارے قصے آپ کو بتا دیے۔ وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا الا یہ کہ اس کے پاس ان کے لیے منذر تھے، ان کے لیے ڈرانے والے تھے، ان کے پاس رسول بھیجے گئے، ان کے پاس منذر بھیجے گئے۔ ذکرا، یہ ہے نصیحت۔ وما کننا ظالمین، ہم ظالم نہیں تھے، ہم نے پہلے رسولوں کو بھیجا، وارننگ دی، خبردار کیا، جب وہ نہیں مانے تو پھر ان کو ہلاک کیا گیا، ہم ظالم نہیں تھے۔ اب سن لیجئے، وما تنزلت بہ الشیاطین، تو اس قرآن کو شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ ادھر دیکھیے، اب یہ لوح محفوظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل تک یہ نازل ہوا، 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ اور کون لے کر آ رہے تھے اس کو؟ ایک امین فرشتہ، جبریل امین لے کر آ رہے تھے، کوئی خیانت نہیں ہو رہی تھی، جو کا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر قرآن نازل ہو رہا تھا، کوئی شیطانی مداخلت نہیں تھی۔ وما تنزلت بہ الشیاطین، شیاطین لے کر نازل نہیں ہوئے۔ وما ينبغي لهم وما يستطيعون، اور یہ ان کے لائق نہیں ہے، ان کے شایان شان نہیں ہے فرشتے، اور نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یعنی شیاطین اور یہ کلام، اللہ کا کلام اور شیاطین لے کر اترے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ دیکھیے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی کاہن نہیں ہے، جادوگر نہیں ہے، کوئی بھوت نہیں ہے، پریت نہیں ہے، یہ شیطانوں کا کلام نہیں ہے، یہ کاہنوں کا کلام نہیں ہے، عاملوں کا کلام نہیں ہے، نہ وہ اس کی استطاعت رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، رب العالمین کا کلام ہے، عظیم الشان کلام ہے، یہ ان کے شایان شان نہیں ہے شیاطین کے۔ انہم عن السمع لمعزولون، ادھر دیکھیے، جنات، کاہن، شیاطین، عاملین، یہ جتنے بدماش ہیں، یہ اس کی سماعت سے تک دور رکھے گئے، یہ سن بھی نہیں سکتے یہ شیاطین۔ فلا تدع مع اللہ الہا آخر، ان حالات میں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو، مع اللہ، اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہ پکارنا۔ فتکون من المعذبین، ورنہ آپ بھی معذبین میں شامل ہو جائیں گے، آپ بھی عذاب یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکارنا، صرف اللہ کو پکارنا۔ یا اللہ، یا اللہ، یا رحمان، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اللہ کو پکاریں بس۔ لا تدعو، اللہ کے ساتھ کسی اور کو نہ پکاریں، ورنہ کیا ہوگا؟ فتکون من المعذبین، ورنہ آپ بھی معذبین میں شامل ہو جائیں گے، عذاب یافتہ لوگوں میں شامل ہو جائیں گے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، سنیے، اب دعوت کا آغاز آپ کو کہاں سے کرنا ہے؟ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اس توحید کی دعوت دی۔ اب سن لیجئے، یہ میرا جو درس سن رہے ہیں، اپنی برادری کو، اپنے بھائی کو آگ سے بچائیے، اپنی بہن کو بچائیے، ان کو بدعتوں سے بچائیے، اپنے خاندان کو بچائیے، اپنی برادری کو بچائیے، ان کو سب قرآن کی طرف لائیے، حدیث کی طرف لے آئیے، عربی زبان کی طرف لے آئیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنْ تَبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، ادھر دیکھیے، اب وہاں حضرت نوح کو کیا کہا گیا تھا؟ آپ کے ساتھ اراذل ہیں، چھوٹے لوگ ہیں، گھٹیا لوگ ہیں، ان کو چھوڑ دیجیے آپ۔ تو حضرت نوح نے کہا تھا کہ میں ان کو چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی بات سمجھائی جا رہی ہے، آپ کی جو پیروی کرنے والے صحابہ ہیں، من اتبعک من المؤمنین، اپنے بازوؤں کو جھکا دیجیے، ان پر نرمی کیجیے، ان پہ شفقت کیجیے۔ وقفت جناحک، اپنے بازوؤں کو ان پر پھیلا دیجیے اور تواضع سے پیش آئیے۔ فَإِنْ عَصَوْكَ فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، اگر یہ لوگ آپ کی نافرمانی کریں تو آپ کہہ دیجئے آپ کے اعمال سے میں بری الذمہ ہوں۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ، اب دیکھیے پھر عزیز اور رحیم پھر آ گئی دو اللہ کی صفات پوری صورت میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ بھروسہ کیجئے، توکل کیجئے اس عزیز، زبردست، غالب ہستی پر اور رحیم ہستی پر۔ الذی یراک حین تقوم، اے وہ ہستی جو آپ کو دیکھتی ہے، آپ تہجد میں اٹھتے ہیں، آپ جب نماز کے لیے اٹھتے ہیں، آپ کی نگرانی کر رہی ہے،
آپ کو دیکھ رہی ہے وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور سجدے میں جاتے ہیں، کس طرح آپ دعائیں کرتے ہیں، روتے ہیں، یہ سب اللہ کی نگاہ میں ہے۔ اللہ اندھا نہیں ہے، بہرا نہیں ہے، رب العالمین ہے، علیم ہے، قدیر ہے۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ سننے والا ہے، علم رکھنے والا ہے۔ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ عَلَى مَنْ تَنَزَّلُ الشَّيَاطِينُ، اچھا اب یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر شیطان ہے، جن ہے، اور یہ قرآن یہ جو ہے شیطانوں کی عطا ہے۔ سنو، میں آپ کو بتاؤں، حل انبئکم، میں آپ کو بتاؤں علی من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین کس پر نازل ہوتے ہیں؟ سنو، تنزل علی کل افاک اسیم، جو سب سے بڑا افاک ہوتا ہے، سب سے بڑا اسیم ہوتا ہے، افاک یعنی سب سے بڑا جھوٹا، 420 فراڈی جو ہوتے ہیں نا، ان کے اوپر آتے ہیں۔ یعنی یہ جتنے عامل ہوتے ہیں نا، جتنے عامل ہوتے ہیں سب 420 افاق ہوتے ہیں، جھوٹی خبریں سناتے، اسیم ہوتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، روزے نہیں پڑھتے، زانی ہوتے ہیں اس میں سے اکثر۔ یہ لڑکیوں کو پھانس لیتے ہیں، عورتیں جو ان کے پاس آتی ہیں بچہ نہیں ہوا ان کو پھانس کے جو ہے ان کے ساتھ زنا کرتے ہیں۔ ان کے اوپر جنات ہوتے ہیں، ان کا تعلق جنات سے ہوتا ہے، جنات ان پر نازل ہوتے ہیں۔ یلقون السمع واکثرهم کاذبون، تو یہ ان کے کانوں کے میں جو ہے بات ڈالتے ہیں یہ جنات آ کے عاملوں کے، اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں، کاذبون ہوتے ہیں۔ اچھا آپ سنیے، یہ قرآن شاعری بھی نہیں ہے، دیکھیے یہ رب العالمین کا کلام ہے، شیاطین کا کلام بھی نہیں ہے، جنات کا کلام بھی نہیں ہے، اس کو جبریل نے نازل کیا ہے، من و ان نازل ہو رہا ہے، عربی مبین میں نازل ہو رہا ہے، اور شاعری بھی نہیں۔ والشعراء، جہاں تک شاعروں کا تعلق ہے، یتبعہم الغاوون، ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے، بہکے ہوئے لوگ کرتے۔ یہ شاعر کیا ہے سن لیجئے، اکثر لوگ شرابی ہیں، اکثر لوگ زانی ہیں، اکثر لوگ لبرل ہیں، اکثر لوگ قرآن کا حدیث کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہ پاکستان کا سب سے بڑا افسانہ نگار تھا، میں نے اس کا ایک ویڈیو سنا، میں حیرت زدہ ہو گیا۔ قرآن کی آیت شہادت کا مذاق اڑا رہا تھا بدبخت، قرآن کی آیت شہادت کا مذاق اڑا رہا تھا، کہ آدھی گواہی کا مذاق اڑا رہا تھا۔ سب سے بڑا پاکستان کا افسانہ نگار جو سمجھا جاتا ہے۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ ادیب اور شاعر، ان کی پیروی تو بہکے ہوئے لوگ کرتے ہیں۔ الم تر انہم فی کل واد یہیمون، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ یہ ہر وادی میں مارے مارے پھرتے ہیں، بھٹکنے پھرتے ہیں؟ اور کیا آپ نہیں جانتے وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، آپ نہیں جانتے کہ یہ ایسی باتیں کرتے ہیں جس پر یہ خود عمل نہیں کرتے؟ یعنی کہتے ہیں کہ شراب بری چیز ہے، خود شراب پیتے ہیں، کہتے ہیں کہ زنا نہیں کرنا چاہیے، خود زنا کرتے ہیں، جھوٹے ہوتے ہیں، بے کردار ہوتے ہیں، فاسق ہوتے ہیں، فاجر ہوتے ہیں۔ تو جو بد کردار شاعر ہیں ان سے دور رہو، جو شرابی ہیں، بد عقیدہ ہیں، قرآن حدیث کا مذاق اڑانے والے، ان سے دور رہیے، دور رہیے، چاہے یہ فنی طور پر کتنے ہی بلند کیوں نہ ہو، ان سے دور رہیے۔ اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ہاں وہ شاعر جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اچھے اعمال کیے، وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرتے ہیں؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، بانماز نمازی ہیں، بے نمازی ہیں یا نمازی ہیں، یہ دیکھنا ہے آپ کو، اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اگر وہ مظلوم ہے تو اپنی شاعری میں پھر وہ بدلہ لیتے، اگر مسلمانوں پر ظلم کیا گیا ہے تو پھر وہ اس کا بدلہ لیتے ہیں شاعری کے ذریعے، تو وہ ٹھیک ہے۔ پھر وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور تو وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، جو ظالم لوگ ہیں وہ بہت جلد جان لیں گے، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس طرف یہ لوگ پلٹائے جاتے ہیں، یعنی اسلام کی طرف یا پھر یہ کفر کی طرف۔ اچھا جی، یہاں سورۃ الشعراء کا اختتام ہو گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔